السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کوکن سیلاب متاثرین کی مدد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انسانوں سے پیار و محبت اور پریشان، محتاج، ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو تمام مذاہب میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے ایسے اعمال یعنی خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند اور کسی کو مریض، اور یہی فرق اس کائنات کا حسن و جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک طرح سے بنا دیتا، لیکن پھر جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت کچھ دیا اس کو بھی امتحان میں ڈال رکھا ہے، اور جسے محروم رکھا اس کا بھی امتحان ہے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ مہاراشٹر کے ساحلی علاقہ، کوکن کے رائے گڑھ، رتناگیری وغیرہ ضلعوں میں بے انتہا اور قیامت خیز بارش کے نتیجے میں شہر و دیہات سب ڈوب گئے۔ ہزاروں گاؤں اور شہروں میں تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ مسلسل بارش کے سبب یہاں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ طوفانی بارش کی وجہ سے پانی مکانوں میں داخل ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء، گھریلو ساز و سامان برباد ہو گئے، اور ضرورت کی دیگر چیزیں بھی پانی کی نظر ہو گئیں۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ حالات انتہائی خراب ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، کوکن بدترین سیلاب کا شکار ہو چکا ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں بستیاں پانی کے زد میں آ گئیں، بے شمار جانور، بے شمار افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے بعد بیماریوں کا اندیشہ بھی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ تمام بھائیوں کی مدد کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے جن سے دوسرے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں یا ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، میرے اللہ، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ پھر اللہ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانا دیا تھا لیکن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اللہ کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ آپ غور کریں، کتنے ہی حسین پیرائے میں خدمت خلق کے کام کی عظمت کا احساس دلایا گیا، تاکہ ہم بھی نیکی کے ان کاموں کی طرف راغب ہوں اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میرے دینی بھائیوں، کوکن کا سیلاب یہ ایک عمومی آفت ہے جس نے ہندو مسلمان سب کو گھیر رکھا ہے، اور سارے لوگ پریشان ہیں، اور سب کے سب مدد کے منتظر ہیں اور مستحق بھی ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں بلا تمیز سب کی مدد کریں، سب پر مال خرچ کریں۔ سیلاب کے زد میں آنے والے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب آپ کے تعاون کے منتظر ہیں۔ آپ جس طرح سے بھی ہو سکے، دعاؤں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے اپنا دست تعاون بڑھا کر ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔